سورہ نساء کی آیت نمبر 85 کا مفہوم یہ ہے، جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اچھے کام کی جو ہے سفارش کرنی چاہیے، دوسروں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہیے اور اچھے کام کی دعوت دینی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہم جو ہے جو بات کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، یعنی جس طرح کہ سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ تو اس لیے جب ہم دوسروں کو سفارش کرتے ہیں اچھے کام کی تو وہ ہماری سنتا کوئی بھی نہیں ہے۔ خاص طور پر ماں باپ اپنی اولاد کو کہتے رہتے ہیں کہ اچھے کام کرو، یہ نہ کرو۔ اسی طرح ہمارے سیاسی اور مذہبی لیڈرز جو ہیں، خاص طور پر جمعہ والے دن امام صاحب بھی جو ہیں عوام کو مختلف باتوں سے روکتے ہیں اور مختلف کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اس کا پریکٹیکلی اثر اس لیے نظر نہیں آتا ہے کہ ہم لوگوں کے قول اور فعل میں فرق ہوتا ہے۔ ہم جو بات کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ ہماری باتوں میں اثر نہیں رہ گیا ہے۔ اور تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں میں اثر ہو تو ہم کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنے ایکشنز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ تو ہمیں لیڈ بائی ایگزامپل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایمانداری سے، نیک نیتی سے، محنت سے کام کرنا چاہیے، تو ہمیں خود بھی تو ایمانداری اور نیک نیتی کا عملی مظاہرہ ان کے سامنے کرنا چاہیے۔ بچے جو ہیں وہ دوسروں کی بات کو تو چلو اگنور کر سکتے ہیں، مگر ماں باپ سے وہ براہ راست اور بغیر کسی پردے کے ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ کیا کہہ رہا ہے اور ماں کیا کہہ رہی ہے اور کر کیا رہی ہے، اور بچے بہترین ججمنٹ پاس کرتے ہیں اور ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں پر ہم سب لوگ سچ بول رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی اصلاح ہو، ہم لیڈ بائی ایگزامپل کریں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو لیکچر دیتے پھریں۔ تو جب ہم کوئی نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے فلاں شعبے میں اپنی اصلاح کرنی ہے، تو صرف 4% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ارادہ کرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ 16% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی مینٹور، کسی گرو کی رہنمائی میں جب اپنی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ 80% لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو صرف ارادہ کرتے ہیں، جی میں یہ کروں گا وہ کروں گا، کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات کا آپ کے بچوں پر، آپ کے جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر اثر ہو، تو سب سے پہلے لیڈ بائی ایگزامپل کریں، اپنے اوپر کام کریں اور جو کہیں اس کو کر کے دکھائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں جہالت ختم ہو تو سب سے پہلے اپنی جہالت ختم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں غربت دور ہو تو سب سے پہلے اپنی غربت بھی دور کریں۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو خود تو زندگی میں ناکام ہوتے ہیں مگر دوسروں کو بڑے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ ان کی بات جو ہوتی ہے، ان کی جو ان کی ایکچوئل صورتحال ہے اس سے میچ نہیں کر رہی ہوتی، تو لوگ پھر ان کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بہت سارے ریچ لوگ ہیں جو 12 کروڑ کی گاڑی پر آتے ہیں اور آ کے سادگی کا مشورہ دیتے ہیں کہ جی زندگی سادہ گزارنی چاہیے، ان کی بھی بات لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو کہیں وہ کر کے بھی دکھائیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم کسی ماہر نفسیات کو، کسی کونسلر کو، کسی مینٹور کو، کسی کو اپنا گرو مان لیں اور اس کی رہنمائی میں اپنی اصلاح کا پروگرام ترتیب دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب ہوگی۔